السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیں کہ کل جو میں نے مثال دی تھی وہ سمجھ میں آ گئی کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی میم سمجھ میں آیا ہے۔ طہر ناقص کون سی والے طہر کو ہم دم کے ساتھ ملاتے ہیں؟ جی بتائیں، جلدی سے بتائیں کون جو سے والے 15 طہر؟ دن سے کم ہو، جی بالکل صحیح، شاباش۔ جو 15 دن سے اور کم ہو۔ جی جی اچھا، ہم نے دو طریقے کی اقسام پڑھی تھی طہر کی۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھی تھی کہ فاصل بننے نہ بننے کے اعتبار سے طہر کی دو قسمیں ہیں، وہ کون سی تھی؟ جواب دے دیں۔ تو دم صحیح، طہر کی قسمیں پوچھ رہے ہیں، دم کی نہیں پوچھ رہے۔ طہر صحیح اور طہر فاسد۔ نہیں دیکھیں، طہر صحیح ہے طہر فاسد نہ عادت بننے نہ بننے کے اعتبار سے تھی۔ میں نے یہ جی پوچھا ہے جی، فاصل بننے نہ بننے کے اعتبار سے طہر کی کون سی دو قسمیں ہیں؟ طہر تام اور طہر طہر ناقص۔ جی، اور عادت بن یعنی کہ طہر تام جو ہے وہ فاصل ہوتا ہے، طہر ناقص فاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ عادت بننے نہ بننے کے اعتبار سے طہر کی دو قسمیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ طہر صحیح ہے طہر فاسد۔ جی، یعنی کہ طہر صحیح عادت بنتا ہے، طہر فاسد عادت نہیں بنتا۔ اچھا، طہر صحیح ہوتا کیا ہے؟ طہر صحیح میم جو عادت بنتا ہے، یعنی کہ اس میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی پاکی ہوتی ہے تو وہ طہر صحیح بنتا ہے۔ بس یعنی کہ جو 15 دن سے زیادہ کا ہوگا وہ ہر حال میں طہر صحیح آئندہ کے لیے عادت بن سکتا ہے، چاہے اس میں استحاضے کا دم بیچ میں، شروع میں، آخر میں ہی کیوں نہ آ رہا ہو۔ نو میم، پھر اس میں ہم پچھلی عادت شمار کریں گے کہ اگر ایسا ہوگا کہ بیچ میں طہر ہو تو اس کی شرائط ہے نا، اس کے حساب سے پھر ہم اس کو دیکھیں گے، اس کی عادت کو۔ دیکھیں تو صحیح سے تعریف اس کی یہ بتائیں کہ طہر صحیح کی 3 شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی جی آپ سے پوچھے گا نا کہ طہر صحیح کیا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ بتانا جی ہے کہ جی طہر صحیح وہ طہر ہے جس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ پہلی جی جی شرط کہ میم، وہ طہر 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہو۔ دوسری شرط جی وہ طہر درمین صحیحین کے درمیان میں ہو، یعنی 2 ایسے خونوں کے 2 درمیان میں خونوں ہو کو جو، الگ کرتا ہوں۔ جی نہیں، 2 جی جی، خونوں کا الگ نہیں کرتا ہو، 2 خونوں کے 2 ایسے خونوں کے درمیان میں ہو جو، جی۔ تیسرا یہ ہے کہ اس طہر کی ابتدا، انتہا یا درمیان میں دم فاسد نہ ہو۔ طہر جی دم فاسد، جی بالکل۔ اور اچھا، یہ اگر ٹوٹل اس کی یعنی کہ ڈیفینیشن یہ کہلائے گی طہر فاسد کی، کہ 3 شرائط کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے۔ جی، اور طہر فاسد کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ جس طہر کے اندر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو پھر وہ طہر صحیح نہیں رہے گا بلکہ طہر فاسد ہو جائے گا، جی میم صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ خون 2 ایسے خونوں کے درمیان میں نہیں ہے جو صحیح ہو، یعنی کہ ایک ہی خون کے درمیان میں ہے، چاہے وہ 15 دن سے زیادہ ہو، چاہے اس کے شروع اور آخر میں کوئی استحاضے کا دم نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ 2 صحیح خونوں کے درمیان میں نہیں ہے اس لیے وہ طہر فاسد ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا خون جو 15 دن سے زیادہ کوئی ایسا طہر جو 15 دن سے زیادہ کا ہو یا 15 دن کا ہو، اور جو ہے اس کے جو ہے وہ دمین صحیحین کے درمیان میں بھی ہو، لیکن اس کی ابتدا میں یا انتہا میں یا آخر میں کہیں پر جو ہے وہ دم فاسد آ رہا ہو، تو اس صورت میں بھی پھر وہ طہر صحیح نہیں رہتا بلکہ طہر فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ طہر فاسد کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ جس طہر میں طہر صحیح کے 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو، یعنی کہ نہیں پائی گئی ہو، تو پھر وہ طہر صحیح نہیں کہلائے گا بلکہ طہر فاسد کہلائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ طہر صحیح وہ ہے جس میں تینوں شرطیں ایک ہی وقت میں پائی جائیں، تینوں شرطوں میں سے ایک شرط نہیں، تینوں شرطیں پائی جانی ضروری ہیں تو وہ طہر صحیح کہلائے گا، ورنہ وہ طہر فاسد ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا؟ جی میم آگے سم۔ اچھا، اس کی میں نے کچھ ایک مثال دی تھی آپ لوگوں کو، میرے پاس حل ہوئی بھی تو کسی کی بھی نہیں آئی ہے وہ، ٹھیک ہے، آپ اس کو حل کریے گا۔ اب آج جو ہم پڑھیں گے نا ابھی،
ہمارا سبق نمبر 7 چل رہا تھا تو اس کے بعد جو ہمارا سبق نمبر 8 ہے نا وہ طہور سے متعلق ہے. تو جب تک آپ کو یہ والی اقسام اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آئیں گے نا تو اس سبق کا پڑھنا جو ہے میرے خیال میں تو بیکار ہے. کیونکہ جب تک اس کی مشق نہیں ہو جائے گی نا اچھے طریقے سے پریکٹس نہیں ہو جائے گی, جب تک یہ کانسیپٹ اچھی طرح کلیئر نہیں ہو جائے گا, جب تک پھر آپ کو وہ والا سبق بھی جو ہے صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ابھی فی الحال ہم ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی کرتے رہیں گے, اور جو ہے ہم جو دوسرے مسائل ہیں حیض کے بارے میں, حیض و نفاس کے بارے میں, وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. تو سبق نمبر 9 ہے, یعنی کہ سبق نمبر 8 جو ہے میں نے بیچ میں سے آپ کو چھڑوایا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سبق نمبر 8 انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے جب ہمارے ذہن میں طہور کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا, اس کے انشاءاللہ ہم مشق ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو پھر وہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب آپ 2 طالبات آج حاضر ہیں, باقی طالبات نہیں ہیں, تو اگر وہ میں آگے والا سبق پڑھا دوں گی تو پھر سب طالبات کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی میم. تو آج ہم جو سبق پڑھیں گے نا وہ یہ پڑھیں گے کہ پہلا مشترکہ حکم کیا ہے, یعنی کہ حیض و نفاس کی حالت میں ایسا حکم جو دونوں میں ممنوع ہے. یعنی کہ حیض کے دوران جو احکام ممنوعہ ہوتے ہیں حائضہ عورت کے لیے اور نفاس والی عورت کے لیے, وہ کون کون سے ہیں اور کیا ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے, تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اب آج سے پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے, تو پہلا مشترکہ حکم یہ ہے, اس حالت میں نماز اور سجدہ حرام ہے. یعنی حائضہ کے لیے, حیض والی عورت کے لیے اور نفاس والی عورت کے لیے نماز اور سجدہ, یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سجدہ ہو تو کیا ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, حیض و نفاس کی حالت میں نماز حرام ہے, چاہے وہ نماز کوئی سی بھی ہو, فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل. اسی طرح سجدہ بھی جائز نہیں, چاہے وہ سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر, چاہے وہ ادائے نماز ہو یا قضا, یعنی کہ نماز ادا پڑھ رہی ہو یا قضا پڑھ رہی ہو. غرض یہ کہ اس حالت میں نماز اور سجدے کی ادائیگی جائز نہیں. یہاں تک تو بات واضح ہے, سمجھ میں آ گئی ہوگی, آ گئی سمجھ میں؟ جی میم. اچھا, نیز اگر اس حالت میں نماز کی فرضیت کا یا سجدے کا وجوب کا سبب بھی پایا جائے, یعنی نماز کا وقت پایا جائے یا آیت سجدہ کی تلاوت کسی سے سن لی یا خود کر لی, اگرچہ اس حالت میں تلاوت جائز نہیں تو بھی نماز اور سجدہ تلاوت کی ادائیگی جائز نہیں, اور بعد میں نماز کی قضا بھی لازم نہیں. اچھا, یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے پڑھی لکھ دیا کہ نماز اور سجدہ تو کسی قسم کا بھی جائز نہیں ہے. البتہ اگر ایسا ہو گیا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ حائضہ تھی اور سامنے والا کوئی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے آیت سجدہ پڑھ لی اور اس کو پتہ ہے کہ وہ آیت سجدہ ہے, تو آیت سجدہ کا حکم یہ ہوتا ہے نا کہ پڑھنے والے پر اور سننے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے. اب سجدے کے وجوب کا سبب پایا گیا ہے, کیا پایا گیا, سجدے کے وجوب کا سبب, یعنی کہ آیت سجدہ پڑھ لی گئی, اس نے اس کی کانوں نے اس آیت کو سن لیا, لیکن چونکہ وہ اہل نہیں ہے, چونکہ وہ اس وقت پاک نہیں ہے, وہ اس وقت سجدہ کرنا اس کے لیے حرام ہے, لہٰذا اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوگا. یعنی کہ حائضہ کے اوپر اگر وہ آیت سجدہ سن لے اور یا اگر پڑھ لے, پڑھنا تو کسی حالت میں جائز نہیں, لیکن پھر بھی وہ اگر پڑھ لے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کو گناہ تو ملے گا, لیکن پڑھ لی تب بھی جائز نہیں ہے کوئی بھی سجدہ کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میم. جی میم سمجھ میں آ گئی. البتہ حیض کی حالت میں یہ مستحب ہے, جب بھی نماز کا وقت داخل ہو وضو کر کے گھر میں نماز کی جگہ کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کر لے تاکہ نماز کی عادت بالکل ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ مستحب ہے. اس سے اگر ہم جو ہمارا نماز کا وقت ہے, جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت پہ ہم اسی طریقے سے اپنی عادت کے مطابق ہم جو ہے وضو کر کے جائے نماز میں ایسے ہی بیٹھ جائیں, مصلی پر بیٹھ جائیں, تسبیح لے کر تھوڑی دیر مطلب یہ کہ ذکر وغیرہ کر لیں, تو اس سے پھر ہماری عادت جو ہے وہ برقرار رہے گی نماز کی. پھر جب ہم پاک ہو جائیں گے تو ایک دم جو نماز پڑھنی مشکل اچھا لگتی ہے نا میم, وہ ایک نہیں سوال ہوگی. پوچھنا ہے. جی پوچھیں. میم ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ کہہ رہی نا کہ نماز کے وقت میں ہم جا نماز پہ بیٹھ کے ذکر کر سکتے, تو کس طرح کا ذکر, مطلب قرآن کی آیت تو ہم تلاوت کر سکتے ہیں, نہیں, تو اس ذکر میں سے کیا مراد پڑھنا چاہیے, مطلب سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طریقے سے درود شریف آپ پڑھ سکتی ہیں, استغفار آپ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ذکر مراد ہے. صحیح ہے. اوکے.
یا اگر صبح کا وقت ہے تو صبح کی دعائیں پڑھ لیں، شام کا وقت ہے تو شام کی دعائیں پڑھ لیں، جو صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ کر سکتی ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. ہاں، قرآن کی تلاوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحیح ہے. اچھا، ٹھیک. نماز کے واجب ہونے اور اور میم ساقط ہونے. جی بولیں. جائے نماز کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جیسے حیض کی حالت میں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. نماز کے واجب ہونے اور ساقط ہونے میں آخری وقت کا اعتبار ہے. اگر آخری وقت حیض و نفاس کی حالت میں گزرا تو نماز ساقط ہے، کیونکہ آخری وقت میں نماز ادا کرنے کی صلاحیت نہیں، نہ ادا لازم ہے نہ قضا. اچھا، اب یہاں پر مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ دوپہر 3 بجے یا 2:30 بجے اس کو حیض کی ابتدا ہوئی، یعنی کہ حیض کا خون آنا شروع ہوا، دوپہر 2:30 یا 3 بج رہے تھے اور اس نے اب تک ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اب اس کے اوپر سے جو ہے وہ ظہر کی نماز ساقط ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کے آخری وقت میں جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت باقی نہیں رہی، وہ حائضہ ہو گئی تھی. تو اب جو اس نے نماز نہیں پڑھی نا ظہر کی، تو اب وہ اس کی بعد میں وہ پاک ہونے کے بعد قضا نہیں کرے گی، یہ نماز اس کے اوپر سے معاف ہو گئی. اگر اس نے پڑھ لی تھی تو پڑھ لی تھی، تو وہ تو پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے اب تک نہیں پڑھی تھی تو اب یہ نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی، کیونکہ وہ اب حائضہ بن گئی اور اس نماز کا وقت ابھی باقی ہے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ اگر اس نے ظہر کی نماز قضا ظہر کی نماز قضا کر دی اور پھر عصر میں 4-5 بجے وہ جو ہے نا حیض کا خون اس کو شروع ہوا، 5 بجے 5:30 بجے، اور عصر کا وقت جو ہے وہ 4:45 پہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ ظہر کی نماز واجب ہوگی، کیونکہ ظہر کے پورے وقت میں وہ پاک تھی اور اس نے خود جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، اور حالانکہ وہ پڑھ سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر سے ظہر کی نماز کی جو ادائیگی ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز کی جو قضا ہے وہ ساقط نہیں ہوگی. ہاں، عصر کی نماز جو ہے اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی میم. اگر نماز کا آخری وقت باقی کی حالت میں گزرا تو نماز کی ادائیگی لازم ہے. اگر وقت کے اندر ادائیگی پر قدرت ہو، وقت کے اندر ادائیگی لازم ہے. اسی طریقے سے اس کا برعکس، یہ تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر کسی کو حیض آ گیا نماز کے آخری وقت میں اور اس نے اب تک نماز نہیں پڑھی تھی، تو اس کے ذمہ سے وہ نماز جو ہے وہ ساقط ہو گئی، معاف ہو گئی، نہ وہ اس کی جو ہے پاک ہونے کے بعد قضا نہیں کرے گی. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ نماز کے آخری وقت اگر اس عورت کا پاکی کی حالت میں گزرا، یعنی کہ کوئی حائضہ عورت تھی، وہ دوپہر 2-2:30 بجے پاک ہو گئی، تو چونکہ وہ 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے حائضہ تھی، جب ناپاک تھی، لیکن 2:30 بجے وہ پاک ہو گئی، تو اب چونکہ ظہر کی نماز کا وقت ابھی تھوڑا باقی ہے اور ظہر کی نماز کے آخری وقت میں وہ پاک ہے، اور ظہر کی نماز کے آخری وقت میں وہ پاک ہے، لہٰذا اس کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میم. اچھا، جی میم. اب کتنی دیر ہو تو وہ نماز فرض ہوگی، اس میں تھوڑی تفصیل ہے. کتنی دیر باقی ہو تو نماز فرض ہوگی، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا 5 منٹ پہلے خون رک رہا ہے، اگلی نماز کا وقت شروع ہونے میں صرف 5 منٹ ہے اور وہ 5 منٹ پہلے پاک ہوئی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کے اوپر اب بھی نماز اس کے اوپر فرض ہوگی، حالانکہ وہ نماز شروع کرے گی تو اس کی نماز پوری بھی نہیں ہوگی میرے خیال سے 5 منٹ کے اندر، تو اب بھی اس کے اوپر نماز فرض ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اس کو بھی دھیان سے سنیے گا کہ اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. یا تو حیض کا پہلی صورت یہ ہے کہ حیض کا خون پورے 10 دن 10 راتیں اور نفاس کا خون پورے 40 دن 40 راتوں پر بند ہو، یعنی کہ جو حیض کی اکثر مدت ہوتی ہے اس پر خون بند ہو، یا اسی طریقے سے نفاس کی اکثر مدت پر اگر خون بند ہو رہا ہے تو اب اس صورت میں نماز کی فرضیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو کچھ وقت ملے، 2 منٹ ملے، 5 منٹ ملے، 10 منٹ ملے، یہ ضروری نہیں، کیونکہ شریعت میں 10 دن کے بعد کوئی عورت
یعنی کہ 10 دن 240 گھنٹے کہلاتے ہیں. 240 گھنٹے سے اوپر کوئی عورت حائضہ نہیں بن سکتی. زیادہ سے زیادہ اگر وہ حائضہ بنے گی تو 240 گھنٹے تک بن سکتی ہے. اس سے زیادہ 1 منٹ بھی اگر اوپر ہو گیا تو وہ اس منٹ میں حائضہ نہیں کہلائے گی. تو لہٰذا اگر کسی کا خون اکثر مدت پر رکا ہے، چاہے وہ حیض کی اکثر مدت ہو یا نفاس کی اکثر مدت ہو، تو اس صورت میں اگر نماز کے آخر میں تحریمہ یعنی صرف لفظ اللہ کہنے کا وقت بھی مل گیا تو نماز لازم ہے. اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لمحہ، ایک یعنی کہ سیکنڈ کا بھی، میں کیا بولوں کہ سیکنڈ سے بھی کم اگر اس کو وقت مل گیا پچھلی نماز کا تو اب اس کے اوپر اس وقت کی نماز واجب ہوگی. اگرچہ وہ اس ایک سیکنڈ، ایک لمحے میں وہ غسل کر کے نماز فوراً نہیں پڑھ سکتی، لیکن اگلی نماز کے ساتھ اس نماز کو پڑھے گی اور اس کے اوپر جو نماز قضا ہو گئی ہے اس کا گناہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا. وہ بالکل آخری لمحے پاک ہوئی تھی. اگر وہ غسل بھی کرتی فوری تب بھی اگلی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا. تو لہٰذا اس کے اوپر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اس وقت کی نماز واجب ہوگی، چاہے ایک ہی لمحے بعد اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اس کے اوپر وہ پچھلی والی نماز بھی واجب ہوگی، کیونکہ یہ اگلی نماز کا وقت شروع ہوا تھا نا، اس سے پہلے اس کے 10 دن پورے ہو گئے تھے اور یہ پاک ہو گئی تھی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی میم. اور غسل کرنے کے بعد اس کی قضا کر لے، لیکن اگر اتنا وقت بھی نہیں ملا تو نماز لازم نہیں، نہ ادا اور نہ قضا. یعنی کہ ایک لمحہ بھی نہیں ملا اس کو، یعنی کہ ابھی اس نے آخری اسپاٹ دیکھا ہی تھا کہ وہ اذان ہو گئی، تو یا اذان کے ساتھ ساتھ اس نے آخری دھبا دیکھا، تو پھر اب اس کے اوپر پہلے والے جو، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر وہ آخری اسپاٹ اس کا تھا اور مغرب کی اذانیں چل رہی تھی تو اب اس کے اوپر عصر کی نماز واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اکثر مدت پر خون رکے گا تو پھر تو کچھ وقت کا ملنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر لمحہ بھر بھی مل گیا نا تو پھر بھی وہ نماز جو ہے اس کے اوپر واجب ہوگی. دو طالبات حاضر ہیں، ان دونوں کو سمجھ میں آ گیا؟ میم تھوڑی اس کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہے، جو آپ بتا رہی ہیں کہ نماز کا وقت اگر جیسے داخل وہی مطلب میرے خیال میں 24 گھنٹے کا شمار ہے قیام، اس کے حساب سے اگر اس کا 10 دن کا طہر نہیں، مطلب نفاس حیض نہ ہو، جیسے 7 دن یا 5 دن کی عادت ہے، تو اس میں بھی ہم یہ پوری یعنی کہ ٹائمنگ دیکھیں گے پوری فکس، اس حساب سے نوٹ کریں گے. دیکھیے یہ تو ابھی ہم نے پہلی صورت پڑھی ہے نا کہ حیض کا خون اکثر مدت پر اور نفاس کا خون اکثر مدت پر بند ہو. ابھی اگر اکثر مدت سے پہلے بند ہو، جیسا کہ آپ پوچھ رہی ہیں نا 7 دن 5 دن 6 دن 4 دن 8 دن 9 دن، تو یہ ابھی ہم انشاءاللہ دوسری صورت میں پڑھیں گے. میں نے یہ بتایا نا اس میں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس حائضہ عورت کا خون جو ہے حیض کی اکثر مدت پر بند ہوا یا نفاس والی عورت کا خون نفاس کی اکثر مدت پر بند ہوا تو اگلی نماز کا وقت داخل ہونے میں صرف لمحہ بھر بھی اگر ہے تو پھر بھی اس کے اوپر اس وقت کی نماز واجب ہوگی. اگر اتنا نہیں ہے بلکہ اذان کے ساتھ ساتھ وقت داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا آخری اسپاٹ آیا ہے تو اب اس کے اوپر اس وقت کی نماز واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسری صورت یہ جی ہے جی کہ کا سوال ہے وہ یہ ہے، یہ دوسری صورت میں ہے اس کا جواب، اگر حیض کا خون 10 دن سے کم پر اور نفاس کا خون 40 دن سے کم پر رکا ہے تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ غسل کے فرائض کے بقدر وقت کا ملنا نماز کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے. لیکن یہاں پر یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی عورت کا خون 10 دن سے کم پر یعنی کہ اکثر مدت سے کم پر بند ہوا، اب کتنا کم ہو یہ اس کی اپنی عادت کے مطابق ہے، یا عادت کے علاوہ جتنے بھی ہو 10 دن سے کم ہونے چاہیے. 3 دن میں بند ہوا، 4 میں بند ہوا، 4.5 میں بند ہوا، 5 میں بند ہوا، 5.5 میں بند ہوا، 6 میں بند ہوا، 7 8 9 9.5 یعنی کہ 10 دن سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر بند ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ اکثر مدت سے پہلے ہو گیا نا. پھر تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ غسل کے فرائض کے بقدر وقت ملنا ضروری ہے، یعنی کہ اتنا پہلے اگلی نماز کے وقت سے شروع ہونے کے وقت جو ہے اس سے اتنا پہلے خون کا بند ہونا ضروری ہے کہ اس
اس وقت میں جتنا وقت جو اس کو ملا ہے اس وقت میں اگر وہ پھرتی سے غسل کر لے تو اس کا غسل ہو جائے، اور ساتھ میں وہ غسل کرتے ہی فوراً اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے، یعنی کہ نماز پوری ہو جائے اتنا وقت ملنا ضروری نہیں ہے، صرف نماز شروع کر دے، یعنی کہ دو چیزیں یہاں پر شرطیں کہ غسل کا وقت ملنا کہ پھرتی سے غسل کر سکے اور نماز کی نیت باندھ سکے، اتنا وقت اگر اس کو ملے گا تو اس کے اوپر اس وقت کی نماز فرض ہوگی، ورنہ اگر اس سے کم وقت ملے گا تو اب اس کے اوپر اس وقت کی نماز فرض نہیں ہوگی، بلکہ یہ اگلی نماز کا وقت جب شروع ہوا تو اگلی نماز ہی اب پڑھے گی، پچھلی والی نماز اب نہیں پڑھے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یوں سمجھاتی ہوں کہ مغرب کی اذان نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر مثال کے طور پر 8 بجے، ٹھیک ہے، 8 بجے عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اب اس عورت کا جو خون ہے نا 5 دن پر رکا اور 7:55 ہو رہے تھے، کیا ٹائم ہو رہا تھا؟ 7:55 ہو رہے تھے، 55 ہو رہے تھے، یعنی کہ عشاء کی نماز میں کتنا وقت باقی ہے؟ 5 منٹ۔ 5 منٹ۔ اس 5 منٹ میں اگر وہ پھرتی سے غسل کرنا چاہے گی نا تو نہیں ہو سکتا، پھرتی سے غسل کرنے کے لیے کم از کم 10 سے 15 منٹ چاہیے ہوتے، ٹھیک ہے، 10 سے 12 منٹ میں پھرتی سے غسل ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی نیت باندھنے کے لیے تو صرف ایک لمحہ ہی چاہیے اللہ اکبر کہنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو دو چیزیں یہاں پر ملنے ضروری ہیں، نماز کا غسل کا وقت، پھرتی سے غسل کا وقت، اور تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت۔ تو یہاں پر چونکہ 7:55 پہ اس کا خون رکا ہے تو اب اس عورت پر مغرب کی نماز واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی میم واجب ہو کیوں ہوگی؟ میم، ابھی 5 منٹ باقی ہے نماز ختم ہونے میں۔ تو پھرتی سے غسل کر 5 دن پہ اس کا خون رکا منہ ہے، سے غسل نہیں، پھرتی سے اگر غسل کرتے بھی ہیں تو آپ نے کہا 12 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہاں ہے، تو 12 منٹ تو چلے، تو اس کو اس ملے وقت میں اگر 12 سے 15 منٹ اگر وہ لگے گی 5 منٹ تو وہ پھر نماز کے نکل جائیں گے تو وہ قضا ادا کرے گی اسی نماز کے ساتھ۔ نا تو اس کے اوپر سے نماز ساقط ہو گئی نا، کیونکہ اس کو وقت ہی نہیں ملا پھرتی سے غسل کرنے کا، اگر اس کو پھرتی سے غسل اچھا، کرنے کا اگر یہ اس وقت وقت میں پاک نہیں ہوئی کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ قریب قریب ہی لینا تھا تو ان پہ واجب نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ ہاں رہی نا؟ جی، اگر 10 دن سے کم پر خون رک رہا ہے نا تو کم از کم 10 سے 15 منٹ پہلے اگلی نماز کا وقت باقی ہو، یعنی اگلی نماز کا وقت شروع ہونے سے 10 سے 15 منٹ پہلے رکے تو اس وقت کی نماز واجب ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی، یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کہ 7:55 پہ اس کا خون رکا ہے نا تو اب اس کے اوپر مغرب کی نماز نہیں ہوگی بلکہ عشاء کی نماز ہی ہوگی، جب عشاء کی اذان ہو جائے گی تو وہ نہا دھو کے عشاء کی نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر اس کا خون 7:45 پر رک گیا، یعنی کہ 7:45 پر رک گیا، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ جی مغرب کی نماز فرض ہوگی، کیونکہ اس کے پاس ابھی 15 منٹ ہیں جی اور ان 15 منٹ میں یہ پھرتی سے غسل بھی کر سکتی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت بھی باندھ سکتی ہے، چاہے نماز پوری نہ پڑھ سکے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی پوری پڑھ سکے عشاء سے پہلے پہلے، نہیں، بلکہ صرف پھرتی سے غسل کے بقدر وقت ملنا اور دوسرا اللہ اکبر کہنے کے بقدر وقت ملنا، یہ دو ضروری ہیں اس وقت میں جب 10 دن سے کم پر خون بند ہو، اگر یہ دو چیزوں کا وقت درکار ہو، اگر اتنا وقت مل گیا جس کا معیار جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ 10 سے 12 منٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوا 15 منٹ، اس سے زیادہ کا 15 منٹ یا اس سے زیادہ کا وقت اگر اس کو ملے گا تو اس کے اوپر اس وقت کی نماز واجب ہوگی، اگر اس سے کم وقت ملے گا تو اس کے اوپر اس وقت کی نماز فرض نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت میں وہ پھرتی سے غسل پر قادر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اوکے میم، جی میم سمجھ میں آئی۔ اب مجھے کون سمجھائے گا یہ جی بات؟ میم سمجھ آتے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سی 2 صورتیں پڑھی ہیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ پہلی صورت ایک طالبہ بتاتے، ابھی تک صرف 2 ہی طالبات ہیں یا تعداد بڑھی ہے؟ نہیں میم 2 ہی ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک طالبہ ایک صورت بتا دیں، دوسری طالبہ دوسری صورت بتا دیں، تاکہ مثال کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے مجھے کہ کیا سمجھ میں آیا، جلدی سے بتا دیں۔ میم ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ حیض اور نفاس کی حالت میں جیسے تلاوت اور سجدہ، کسی بھی قسم کا سجدہ ہو، چاہے سجدہ تلاوت ہو یا کسی بھی فرض نماز یا سنت نماز یا نفل نماز کا سجدہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی یہ تو آپ کی عبادت بات یعنی کہ صحیح ہے۔ نہیں کر سکتے۔ نماز کے وجوب کے لیے کتنا وقت درکار ہے، اس کی دو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک اکثر مدت پر بند ہو، اچھا، ایک اکثر سے پہلے بند ہو۔ اکثر مدت پر بند ہو تو کیا حکم ہے، اکثر مدت سے پہلے بند ہو تو کیا حکم ہے، یہ دو صورتیں میں سے ایک صورت بتائیں۔ جی بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط ہوگا تو گھبرائیں نہیں، دوبارہ سمجھا دوں گی۔ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا نا، اگر ایک عورت ظہر کی نماز نہیں پڑھی، ایک عورت نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو حیض کا خون جاری ہو گیا، تو کیا اس نماز کی ادا یا بعد میں قضا لازم ہوگی یا نہیں؟ نہیں میم، قضا لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اسی دوران نماز کے دوران میں ہی ان کو ایسا خون شروع ہو گیا۔ نماز کے دوران نہیں، نماز کے وقت کے دوران، ٹھیک ہے، نماز نماز کے وقت ابھی کے دوران، باقی جی تھا جی، کہ اس کا حیض کی وقت ابتدا باقی ہو تھا ابھی، گئی، نماز کے آخری وقت میں وہ ناپاک تھی، یعنی کیا کہیں گے، نماز کے جی جی، آخری وقت میں وہ ناپاک تھی، ٹھیک ہے۔ پاک تھی، تو اس پہ اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی اور نہ یہ فرض ہوگا اس پہ۔ ہاں دیکھیں، سوال نمبر 5 دے دیں اس کا، اگر نماز کے آخری وقت میں خون رکا تو ایسی صورت میں نماز کے ذمے میں لازم ہونے کے لیے کتنی دیر پہلے رکنا ضروری ہے، تفصیل سے وضاحت کریں۔ اس کے اندر آپ وہ دو صورتیں لکھیں گے، پہلی صورت کیا ہے، خون 10 دن پر رکا یا نفاس 40 دن پر رکا، تو اب اس عورت کے لیے یہ عورت خون رکتے ہی پاک شمار ہوگی، اگلی نماز کا وقت داخل ہونے میں اگرچہ ایک لمحہ بھی باقی ہو تو بھی اس کے اوپر اس وقت کی نماز واجب ہوگی۔ دوبارہ دہراؤں، جی میم، دوہرا۔ اگر حیض کا خون اکثر مدت پر یعنی کہ 10 دن پر، یا نفاس کا خون اکثر مدت پر یعنی 40 دن پر بند ہوا اور اگلی نماز کے وقت کے شروع ہونے میں صرف ایک لمحہ ہی باقی ہے تو بھی اس کے اوپر اس وقت کی نماز واجب ہوگی، کیونکہ یہ عورت خون رکتے ہی پاک شمار ہوگی۔ 10 دن پورے ہو گئے نا، اب خون رکتے ہی پاک شمار ہوگی۔ دوسری صورت کیا ہے، یعنی کہ جیسے ہی خون رکا تو یعنی کہ نماز کا وقت تھا تو پھر اس وقت فوراً یعنی کہ لازم ہوگا اسے غسل کر کے نماز ادا۔ جی لازم ہوگا، اگر اس نے نہیں بھی کیا نا اس وقت غسل، خود جان بوجھ کے دیر کر دیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، پانی نہیں ہے، تھوڑا دیر رکنا پڑ گیا، جی، تو اب اس صورت میں اس پچھلی والی نماز کی قضا کرے گی، اس کے اوپر نماز کی قضا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ بلا جی وجہ دیر کرنا تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ایسی ہے جس کی وجہ سے دیر کرنا پڑ گیا غسل، تو نماز جی کی جی، قضا اس کے اوپر لازم ہے، نماز کی قضا یہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خون اکثر مدت سے کم پر بند ہوا، یعنی کہ اکثر مدت سے پہلے بند ہوا، چاہے وہ نفاس کا ہو چاہے حیض کا ہو، ٹھیک ہے، اور اگلی نماز کے وقت کے شروع ہونے میں، تو اس صورت میں اگلی نماز کے وقت کے شروع ہونے میں اگر اتنا وقت باقی ہے کہ وہ پھرتی سے غسل کر کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ سکتی ہے تو اس صورت پر اس وقت کی نماز واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر جس وقت اس کا خون رکا ہے اس وقت سے لے کر اگلے نماز کے وقت کے شروع ہونے میں اتنا وقت ہے کہ وہ پھرتی سے غسل نہیں کر سکتی یا پھرتی سے غسل کے بعد اللہ اکبر نہیں کہہ سکتی، تو اب اس صورت میں اس کے اوپر اس وقت کی نماز واجب نہیں ہے، بلکہ وہ اگلے وقت کی نماز ہی سے اسٹارٹ کرے گی اپنی نمازیں۔
آیا سمجھ میں؟ جی میم آ گیا سمجھ۔ اس کا آپ جب لکھیں گی نا جب سمجھ میں آئے گا، اس کی مثالیں میں انشاءاللہ دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا کام بھی طالبات کا نہیں آ رہا ہے، دلچسپی نہیں دکھا رہی ہیں طالبات۔ اچھا اس کا اسکرین شاٹ لے لیا؟ نو میم۔ لے لیں جلدی سے۔ میم اسکرین نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی؟ دوسری نو طالبہ میم۔ کے پاس کب سے نہیں آ رہی آپ کے پاس؟ جی میم لے لیا، اب آ رہی ہے، بیچ میں چلی گئی تھی، اب صحیح آ رہی ہے۔ دوسری والی طالبہ کے پاس آ رہی ہے؟ آپ کے پاس آ نہیں رہی ہے؟ میرے پاس نہیں، نہیں میرے پاس نہیں آ رہی۔ چلے میں شیئر کر دوں گی آپ سے۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پہلے والی جو سلائڈ تھی اس کا جب سبق کھلا ہوا تھا جب آ رہی؟ جی پہلے تو آ رہی تھی، اب نہیں آ رہی۔ چلے یہ آپ کو شیئر کر دیں گے، جس کی مشق ہے نا وہ، ٹھیک ہے؟ اچھا میں اس کو ذرا آف کروں۔ جی ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آئی ہو؟ میم کل والی کلاس کی اور 5th کلاس کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے؟ میں نے ان کو کہا ہے، جو مینیجر ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں، تو میں نے ان کو جی کہا تھا میں دوبارہ سے کہہ دوں گی، یا آپ بھی میسج کر سکتی ہیں گروپ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک جی ہے؟ وہ دیکھیں گے ڈاؤن لوڈ کر کے پھر سینڈ کر دیں گے، صحیح؟ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے جی روز۔ میم اصل میں ریکارڈنگ مجھے بھی چاہیے تھی، اور 5 کلاس جو ہوئی تھی اس کی ریکارڈنگ بھی چاہیے تھی، اس سے یہ ریوائز ہو جاتا ہے ایک دفعہ، تو ذرا اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے دوبارہ سننے سے، بالکل، اس لیے۔ آپ بس سنا کریں، اچھی بات ہے، لیکن اگر ویسے بھی کوئی مسئلہ ہو نہیں سمجھ میں آ رہا تو مجھ سے پوچھ لیں، میں وائس میں سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ چلے ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں پہ آف کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل جی کریں جی گے، صحیح؟ جی چلو ٹھیک ہے۔ اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ شکریہ آپ خدا کو۔ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔